میں نے ابھی پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل للذین کفروا، کافروں سے کہو، اس انداز سے بات کرو، ان ینتہوا یغفر لہم، کہ اگر تم باز آ جاؤ جو اب تک تم نے بدماشیاں کی تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پیچھے گزر چکا معاف کر دیا جائے گا۔ ایک طرف قرآن کا یہ حکم ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا اگر وہ باز نہ آئے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو ختم کرو یہاں تک کہ سارا فتنہ ختم ہو جائے اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ ایک طرف یہ قرآن کا حکم ہے اور ایک طرف ہم سر جھکا کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ یہی تو ہے نا، کذبوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو جھٹلا کے پوری دنیا کے کفر کے آگے کھڑا ہو جانا، آگے جو ہے نا وہ جھک جانا، بلکہ سر جھکنا نہیں بلکہ لیٹ جانا۔ اور ان لوگوں سے کیا وفا کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میرے ذمہ، میری ڈیوٹی قرآن کا پیغام آگے پہنچانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی میں جو کتاب ایسے پھینکی گئی نا، ایک مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ پھینکی گئی، جو کتاب لوگوں کے پاؤں تک روندی گئی، اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا تھا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلے صفحے پر یہ دونوں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اور وہ ویڈیوز آپ نہیں دیکھی تو دیکھیں وہ تماشا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم آگے بھیج دیں کہ یہ کفر کے آگے ہماری ترجمانی کریں گے۔ اور اس پر میں بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اس پر کوئی ہے تو میں خود مجرم ہوں اس کا، اور یہ اگر میں اس پر مجرم ہوں تو یہ جرم ہم بار بار کرتے رہیں گے کہ اس پر پاکستانی قانون کے مطابق 295C کا پرچہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی توہین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی توہین پاکستانی قانون کے مطابق 295C کا پرچہ ہوتا ہے، جس کی سزا موت ہے، اس کا پرچہ ہوتا ہے۔ جی یہ جو کتاب یعنی یہ جو توہین ہے، کوئی قرآن کی ایک آیت کی اس طرح توہین کرے تو اس پر ایسے، یہ پاکستان کا قانون موجود ہے، اور یہ قانون بنانے والے جن پر ہم نے یہ ٹرسٹ کیا، ہم نے ان کو آگے بھیجا اور ٹرسٹ کیا، انہوں نے اس مقدس اوراق کی کیا وہ جناب والا وہاں پہ بے حرمتی اس انداز سے کی، کوئی دشمن بھی ایسا نہ کرے اور پاگل سے پاگل بھی ایسا نہ کرے۔ اس لیے ہم جو ہے نا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے بعد کوئی 2 سال قرآن کی تعلیم دو، قرآن اور حدیث پڑھاؤ ان کو، تاکہ یہ دین پڑھیں۔ جامعہ نعیمیہ میں ان کو قرآن و حدیث پڑھاؤ تاکہ ان کے اندر کوئی ادب آئے کہ بسم اللہ شریف لکھی ہو تو پھر اس کا ادب کیا ہوتا ہے، اور پھر بھی ویسے بھی آپس میں گفتگو کرنے کا معیار کیا ہوتا ہے۔ ان کو فیضان مدینہ کراچی میں داخل کروانا چاہیے تاکہ ان کی زبان کی کوئی اصلاح ہو جائے۔ بہرحال یہ قرآن مقدس نے فرما دیا کداب آل فرعون، فرمائے یہ فرعون کے متبعین جیسے ہیں، ایک طرف رب کی آیات ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ فرعون کی طرف سے پیسہ، تو یہ پیسے کی خاطر ادھر بکے، ادھر کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ کذبوا بآیات ربہم، اللہ فرماتے ہیں انہیں اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا۔ پھر ہوا کیا؟ فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وہ جس کی اتباع کرتے تھے اس کو تو ہم نے غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں آئے، رب کی آیات کے مقابلے میں آئے، وہ سب کے سب ظالم ہیں، اور ان کا انجام بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بزرگ کہتے ہیں نا، دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، ہاں دیر ضرور ہے، وہ رب مہلت ضرور دیتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، یہ تو کافروں نے کہا تھا
اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ اتنے دلیر ہو گئے تھے، اتنے دلیر ہو گئے، اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم یہ چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، پہلے بھی تو ہو چکا نا، صالح علیہ السلام کی قوم پر نہیں برسی بارش پتھروں کی، لوط علیہ السلام کی قوم پر نہیں برسی بارش پتھروں کی، انہوں نے سمجھا تھا کالے بادل آئے اوپر سے پتھر برسے ہلاک کر دیے گئے، یہ تو ہو چکا۔ داؤد علیہ السلام کی قوم نہیں بنی بندر، اب بھی بن سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا وجہ کوئی اور ہی ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا میرے محبوب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو اس حال میں عذاب دے کہ آپ بھی موجود ہوں۔ آج بھی بس وہی ایک در ہے جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، نہیں تو کرتوت آج اب تو بہت آگے نکل گئے ہیں، اب تو کرتوت بڑے آگے نکل گئے ہیں۔ اب یہاں پہ بندہ کیا کیا بیان کرے، جوتے سمیت مساجد میں نہیں داخل ہوئے پولیس والے، ائمہ کو گرفتار کیا، علماء کو مارا، کتنا کتنا ظلم کیا، کیا کچھ نہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مومن کو اذیت دیتا ہے نا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم لکھ دیتا ہے۔ تو یہ کتنی کتنی اذیتیں دی گئی، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لے گا، رب نہیں پوچھے گا؟ یہ رب کی بارگاہ میں بہت جلد حساب ہونے والا ہے، بہت جلد انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اور ہماری دعا ہے جو بندہ توبہ کر کے لوٹ آئے میرا رب اس کو ہدایت کا راستہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، جو توبہ کر کے لوٹ آئے، جس نے بھی اسلام کا راستہ روکا، جس نے اسلام کی مخالفت کی، جس نے ظلم کیا اسلام کے نام پر، یا اللہ اگر وہ توبہ کر کے لوٹ آئے تو اسے معاف کر دے، ہدایت کا راستہ دے، لیکن اگر وہ نہ لوٹے میرے مالک تو اسے ایسی عبرت ناک سزا دے کہ قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی بدبودار بنا دے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ آخر میں حضور سے وفا کا نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو پورا بلند کر کے زور سے، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔